اور بھی بے شمار وجہ ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ محبت کی یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کی. اور جو وجہ حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پوری دنیا کے اندر 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کے لیے اگر کوئی سفر کرے تو وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. سب سے پہلا مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے. 3 مسجد ہے، ایک مکہ میں ہے، دوسری مدینہ میں ہے اور تیسری فلسطین کے اندر ہے. تینوں عربی ملک کہا جاتا ہے. یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرے تو وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی دیتے ہیں. آج غزہ کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی بات ہے اور یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ کوئی نئی جنگ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ غزہ ایک ایسی تاریخی جگہ ہے کہ اگر اس کی سرزمین کو کھودی جائے تو اس کی مٹی کے اندر سے بے شمار شہداؤں کا خون نکلے گا، اور بے شمار شہداؤں کے خون آج بھی غزہ کے اندر مدفون ہے. آج بھی غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو بچہ نہیں بلکہ مجاہد بنا کر کے پیدا کرتی ہے. وہاں کا بچہ ایسا بہادر ہوتا ہے، اس کی رگوں میں ذرہ برابر بھی بزدلی نظر نہیں آتی. اور اس کے بچے کا آج اگر ہندوستان کے جوانوں کا مقابلہ کیا جائے تو برابر نہیں ہو سکتا. غزہ کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ بے شمار ملکوں نے، غزہ ایک سرزمین ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ملکوں کی سرحدیں نہیں تھی. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرحدوں کا ایک نظام بنایا گیا. ہر ملک کو الگ الگ تقسیم کیا گیا اور اس کا سرحدی نظام بنایا گیا اور ہر سرحد پر سیکورٹی فوجوں کو رکھا گیا. پہلے زمانے میں ہر الگ الگ خطہ ہوا کرتا تھا. اب ہم راجستھان کو دیکھ لیں کہ راجستھان ہی کئی علاقوں میں بٹا ہوا تھا اور کئی سارے علاقوں پر الگ الگ حکمران تھے، لیکن اب یہ پورا راجستھان ایک صوبے کی شکل میں ہے. کہیں کسی کی حکومت تھی، جیسلمیر کے اندر کسی کی حکومت تھی، باڑمیر کے اندر کسی کی حکومت تھی. الغرض ہر خطہ الگ الگ تھا اور الگ الگ خطوں کے الگ الگ حکمران تھے. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو عربوں کا بھی یہ نظام تھا، بلکہ ہر جگہ کا یہ نظام تھا. اس زمانے میں غزہ ایک الگ جگہ تھی، فلسطین ایک الگ جگہ تھی. اس کے آس پاس جتنی بھی علاقے سب الگ الگ حصے شمار کیے جاتے تھے اور ہر جگہوں کے والی اور جو حاکم ہوا کرتے تھے الگ الگ ہوا کرتے تھے. لیکن اب جو زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں پورا علاقہ غزہ کے ساتھ پورا علاقہ فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے. غزہ یہ فلسطین کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے. اب وقت کم ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے غزہ کی ایک تاریخ پیش کر دیتا ہوں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. نئی بات نہیں بلکہ صدیوں پرانی بات ہے. غزہ کے لوگ آج بھی مجاہد ہیں اور وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر آج بھی بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے غزہ کے اندر جن حکمرانوں نے حکومت کی، کنعانیوں کا سب سے پہلے اس پر قبضہ رہا. سب سے پہلے کنعانیوں نے اس پر قبضہ کیا. اس کے بعد چند سالوں کے بعد ہر حکومت کمزور ہوتی ہے اور ہر حکومت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتا ہے تو اس کا زوال بھی ہوتا ہے. کنعانیوں کا قبضہ رہا. اس کے بعد اس کے چند سالوں کے بعد اشونی حکومت کا قبضہ ہوا. اس کے بعد سکندر اعظم کا قبضہ ہوا. سکندر اعظم کے قبضے کے بعد چند سالوں کے بعد رومیوں نے قبضہ کیا. رومیوں کے زمانے میں ہر طرف سے لوگ آ کر کے وہاں آباد ہونے لگے. یہودی، نصرانی، عیسائی، یہودی، مسلمان، الغرض عرب ہو یا غیر عرب ہو، ہر طرف کے لوگ آ کر کے غزہ کے اندر آباد ہونے لگے. اس وقت غزہ کی ایک نئی شکل ہو گئی اور غزہ شہر ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا. جب رومیوں کی حکومت تھی اس زمانے میں غزہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا، لیکن رومیوں کی بھی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی. آخر میں